گزشتہ پروگرام میں ایک بہت ہی اہم موضوع پر آپ سے تبادلہ خیال کا آغاز ہوا تھا۔ سوال میں نے آپ سے کیا تھا کہ یہ بتائیے کہ کسی بھی نقطہ نظر کو، کسی بھی مذہبی نظریے کو، فکر کو کس وقت ہم گمراہی یا ضلالت قرار دیں گے، کس وقت وہ انحراف کی طرف گامزن ہو جائے گی۔ 3 پہلو آپ نے بتائے تھے، دہرا دیتا ہوں، آپ بھی اگر ان کا خلاصہ کرنا چاہیں ابتدا میں، کہ اگر کوئی فکر متشابہات کے در پہ ہوتی ہے، اس کی تعویلیں کرتی ہے، اس کی حقیقت کو بیان کرنا چاہتی ہے، زبان کی بنیاد سما پر ہے، اس کو بدل کے کوئی منطقی صغر کبرے سے زبان تشکیل دیتی ہے، اور علم و عقل کے مسلمات اور تاریخ و تجربے کی جو عالمگیر سچائیاں صداقتیں ہیں ان کو تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے کلام سے، جو ہر جگہ بیان نہیں ہوتی، تو پھر وہ فکر گمراہی کی طرف گامزن ہوتی ہے۔ اصل سوال کو بھی ایڈریس کر کے بات کو آگے بڑھائیے گا۔ 5 چیزیں آپ نے بیان کی تھیں، 2 اور کیا چیزیں ہیں؟ میں نے یہ سوال کا جواب کیوں دیا، یعنی اس کی وجہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو تردد ہو کہ اس بحث کو چھیڑنے کی کیا ضرورت تھی۔ جب ہم دین کے معاملے میں گفتگو کرتے ہیں تو میں نے بار بار یہ توجہ دلائی ہے کہ لوگوں پر کوئی حکم لگانے کا اختیار اللہ نے ہم کو نہیں دیا۔ ٹھیک، فلاں کافر ہے، فلاں غیر مسلم ہے، فلاں مومن ہے، یہ فیصلہ اس آدمی نے کرنا ہے، اور قیامت میں اللہ پروردگار عالم کرے گا۔ ٹھیک، دنیا میں ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی شخص کے دعوے کو چیلنج کریں، لیکن جب کوئی شخص دین پر زبان کھولے گا یا عمل کرے گا تو اس میں کفر بھی ہو سکتا ہے، اس میں شرک بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا نقطہ نظر سراسر گمراہی بھی ہو سکتا ہے۔ عام طور پر یہ 3 بڑے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے یہ کفر ہے، یہ کہا جاتا ہے یہ شرک ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ گمراہی ہے، جس کو عربی زبان میں ضلالت کہتے ہیں، جس سے ہم سورہ فاتحہ میں ضالین کا لفظ دیکھتے ہیں۔ تو یہ 3 بڑی چیزیں ہیں جو مذہبیات میں جب ہم کسی چیز کی غلطی بیان کرنا چاہتے ہیں تو زیر بحث آتی ہیں۔ ٹھیک، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جزوی اعتبار سے تو چیزیں غلط صحیح ہوتی ہیں، اور بڑے سے بڑے کسی عالم کے بارے میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس کی فلاں رائے میں غلطی ہے، وہ یہاں زیر بحث نہیں ہے۔ یعنی یہ 3 بنیادی یا بڑی چیزیں، ان کا حکم کب لگایا جائے گا؟ کیونکہ ان کا حکم لگانا ہے، فرد کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی جائے گی، لیکن کوئی نظریہ ہے، کوئی بات بیان ہو رہی ہے، اس میں چونکہ دین میں خلط مبس واقع ہوتا ہے، اس کو واضح کیا جائے گا۔ کفر ہے تو بتایا جائے گا یہ کفر ہے، شرک ہے تو بتایا جائے گا یہ شرک ہے، اور ضلالت اور گمراہی ہے تو بتایا جائے گا کہ یہ ہے۔ کفر کے معاملے میں بڑی سادہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی کسی بھی بات کو آدمی اس کے بعد رد کر دیتا ہے کہ ہے تو یہ اللہ کی بات، میں نہیں مانتا، اس لیے کفر کا اطلاق ہو جائے گا۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ اس پر کفر کا اطلاق کیا ہے۔ شرک کے بارے میں بھی یہ بات واضح کر چکے ہیں ہم، اور میں نے اپنی کتاب میزان میں اس کی تعریف بھی بیان کر دی ہے کہ اللہ کی ذات سے کسی کو قرار دیا جائے، اللہ کو کسی کی ذات سے قرار دیا جائے، یا خلق و امر میں کسی کو ساجی مانا جائے، تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ ٹھیک، اور اس کے جو مختلف لوازم اور لواحق ہیں ان کی بھی وضاحت کر دی گئی۔ اب وہ چیز زیر بحث ہے کہ گمراہی یا ضلالت جو ہے اس کا اطلاق کب ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تو کسی جزوی معاملے کی غلطی ہے، اور وہ بڑی غلطی بھی ہو سکتی ہے، اس میں بحیثیت مجموعی یہ حکم نہیں لگایا جاتا، بس اتنی بات کافی ہوتی ہے کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہاں امام ابو حنیفہ کی یہ رائے میں یہ غلطی ہے، یا امام شافعی کی رائے میں یہ غلطی ہے، یا فلاں ہمارے زمانے کے عالم یا فلاں مفکر یا فلاں دانشور یا فلاں اسکالر نے جو یہ رائے بیان کی ہے اس میں یہ کمزوری ہے، یا یہ ضعف ہے، یا یہ غلطی ہے۔ ٹھیک، تو یہ تو اجزاء پر حکم لگانا ہے، یہ لگایا بھی جاتا ہے، بیان بھی کیا جاتا ہے۔ یہ بیان کرنا کہ یہ گمراہی ہے، آخری درجے کی گمراہی ہو گئی ہے، ضلالت ہو گئی ہے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ 5 چیزیں ہیں اس میں۔ پہلی چیز میں خلاصہ پھر کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں یہ بتا دیا ہے کہ اگر کوئی شخص یا کوئی فکر یا کوئی گروہ وہ ایسے نقطہ نظر اختیار کرتا ہے جس میں متشابہات کے درپے ہو کر ان کی حقیقت متعین کرنے کی صحیح کی جاتی ہے، تو یہ گویا اصول میں گمراہی ہو گئی ہے، اس پر گمراہی کے لفظ کا اطلاق کیا جائے گا۔
یعنی یہ بتایا جائے گا کہ اس باب میں دخل انداز ہونا در حقیقت اپنی ذات میں اصول میں گمراہی، خود قرآن نے بتا دیا، اس کو خود قرآن نے بتا دیا کہ اما الذین فی قلوبہم زیغ، یعنی یہ معاملہ کرتے ہی وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کر دیا، ہم اس بات پر یہ حکم لگائیں گے کہ یہ ضلالت ہے، یہ گمراہی ہے۔ دوسرے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ چونکہ ہمارا پورا کا پورا دین زبان کے ذریعے سے اپنا ابلاغ کرتا ہے، یعنی آسمان سے کوئی وحی تو نہیں آتی ہمیں، قرآن مجید بھی عربی زبان میں ہے، ہمارا حدیث کا ذخیرہ بھی ایسے ہی ہے، سنت بھی عملاً منتقل ہوئی ہے، لیکن بہرحال ریکارڈ کی حد تک تو اس کو بھی زبان ہی بیان کرتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں چونکہ زبان میں ہیں تو بڑی اہمیت ہے اس بات کی کہ زبان کی طرف رجوع کیسے کیا جائے گا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں، بڑے سے بڑے آدمی سے غلطیاں ہوتی ہیں، قلت علم کی بنیاد پر بھی ہو جاتی ہیں، قلت تدبر کی بنیاد پر بھی ہو جاتی ہیں، وہ زیر بحث نہیں۔ لیکن اگر آپ یہ اصول اختیار کر لیں کہ زبان میں فیصلہ سماع کی بنیاد پر نہیں ہو رہا، یعنی زبان نام ہے سماع کا، اہل زبان کسی لفظ کو، کسی اسلوب کو، کسی جملے کو کس مفہوم میں استعمال کرتے ہیں، اس میں اصل چیز یہ ہے۔ اس اصول کو چھوڑ کر اگر آپ اس میں کوئی منطق داخل کرتے ہیں، یعنی آپ کہتے ہیں کہ مادے کے فلاں معنی ہوتے ہیں، اس سے ہم یہ لفظ کے معنی متعین کر رہے ہیں، جیسے کہ ہم نے اپنی تاریخ میں دیکھا کہ لوگوں نے جنوں کے لفظ کی ایک نئی تشریح کر دی، ملائکہ کے بارے میں یہ کہہ دیا، تو یہ زبان کو سماع کی بجائے منطق سے سمجھنے کی کوشش ہے۔ اس سے بہت بڑی گمراہی، بہت بڑی ضلالت وجود میں آ جاتی ہے۔ دوسری چیز یہ، تیسرے یہ کہ ہر کتاب اور ہر متکلم جب گفتگو کرے گا اور کسی کتاب کو لکھا جائے گا تو اس میں علم و عقل کے مسلمات ہمیشہ پس منظر میں ہوتے ہیں۔ اسی کو میں نے یہ عنوان دیا ہے قرآن مجید کے اصول بیان کرتے ہوئے، مبادی تدبر قرآن۔ اگر آپ میزان میں اصول و مبادی میں دیکھیں تو یہ بیان کیا ہے میں نے وہاں کہ تاریخ کے پس منظر میں قرآن نازل ہوا ہے، اور یہ ہر کتاب کے ساتھ ہے۔ یہ آپ شیکسپیئر کو پڑھیں گے وہاں بھی ضروری ہے، غالب کو پڑھیں گے وہاں بھی ضروری ہے۔ کسی علم کا مطالعہ کرتے ہوئے بھی علم و عقل کے مسلمات خود کتاب کے اندر نہیں تلاش کیے جاتے۔ اس کی میں نے مثالیں دی تھی کہ یہ تاریخی مسلمات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عرب میں ہوئی تھی، یہ معلوم ہے کہ فلاں دور میں ہوئی تھی، یہ معلوم ہے کہ آپ کا خاندان یہ تھا، یہ تاریخ کے مسلمات ہیں۔ بنی اسماعیل کون تھے، سیدنا ابراہیم کون تھے، اس کے لیے قرآن مجید کی آیتوں سے یہ تاریخ ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن اس تاریخ کے پس منظر میں گفتگو کرتا ہے۔ اس سے بھی بہت بڑی بڑی گمراہیاں وجود پذیر ہوئی ہیں، اس دور میں بھی ہو رہی ہیں۔ تو یہ تیسری چیز تھی۔ چوتھی چیز جو اس معاملے میں ہے وہ یہ ہے کہ دین میں کچھ چیزیں اصل کی حیثیت رکھتی ہیں اور کچھ فرع کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اصل اور فرع کے مابین جو فرق قائم رہنا چاہیے اس فرق کو آپ ختم کر دیں، اصل و فرع کو ایک درجے میں لا کے رکھ دیں۔ یہ چیز بھی جب جزو میں ہوگی تو وہی قیامت نہیں آئے گی۔ چھوٹی چھوٹی جگہوں پر مجھ سے، آپ سے، کسی سے بھی یہ غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یہ اصول میں ہو جائے۔ اصول میں کیسے ہوگی؟ ہمارے دین میں اصل کی حیثیت قرآن اور سنت کو حاصل ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کے طریقے کو اپنی تصویب سے جاری کیا ہے، یہ سنت ہے، یہ اصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر آپ جو کچھ رسول اللہ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد یا آپ کے زمانے میں روایتوں کی صورت میں سامنے آیا ہے، جس کو فنی اصطلاح میں اخبار احاد کہا جاتا ہے، ان کو ان کے برابر رکھ دیں گے، ان کو بھی اسی طرح مستقل بذات حکم کی حیثیت دے دیں گے یا مستقل بذات حکم کا ماخذ قرار دے دیں گے، تو یہ در حقیقت آخری درجے کی گمراہی ہے جو وجود میں آ جائے گی۔ اس کو پھر روکا نہیں جا سکتا، یعنی یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس سے آپ دیکھیے کہ جو ذہنیت پیدا ہوتی ہے وہ کیا ذہنیت ہوتی ہے۔ یہ اخبار احاد ہیں، لوگوں نے بیان کی ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس کی ضرورت پڑتی تھی کہ آپ سے کوئی بات سنی ہے، آپ کے کوئی عمل کو دیکھا ہے، لوگ باہر جا کے بیان کر دیتے تھے۔ بڑا قیمتی ذخیرہ ہے، اس سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت معلوم ہوتی ہے، سوانے معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں اگر کوئی دین کی بات بیان ہوئی ہے تو وہ یا تو قرآن اور سنت میں جو دین بیان ہو گیا اس کی تفہیم و تبیین ہوگی، یعنی کوئی بات سمجھا دی ہے، کسی چیز کی وضاحت کر دی ہے، اور یا وہ آپ کے اسوہ کا بیان ہوگا، یعنی قرآن و سنت میں جو دین دیا گیا ہے اس پر عمل کی
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم نے کیا تصویر دیکھی، تو تفہیم و تبیین کے لحاظ سے بڑی قیمتی چیز ہے، اسوہ حسنہ کو جاننے کے لیے بڑی قیمتی چیز ہے، لیکن دین کے مستقل بذات احکام کا ماخذ بن جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اصل میں اصل اور فرع کو ایک درجے میں رکھ دیا، ترتیب الٹ دی۔ ترتیب الٹی نہیں گئی، بلکہ اب اس کے بعد ہوگا کیا، ہوگا یہ کہ جو کمزوریاں، جو ضعف اس ذخیرے میں موجود ہیں، آپ الٹ کے ثابت کرنا چاہیں گے کہ وہی سنت میں بھی ہیں، وہی قرآن میں بھی ہیں، اور اس طرح اصل کو مجروح کرنے کی ایک پوری کی پوری تحریک وجود میں آ جائے گی، اور پھر لوگ، فرد ہو یا جماعت، اپنی شناخت پیدا کرے گی اس کے حوالے سے، یعنی یہ لازم ہو جائے گا، کیونکہ کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اہل قرآن ہوں۔ کیوں کہنے کی ضرورت نہیں؟ اس لیے کہ قرآن دین کا ہی اصل ہے۔ ہم مسلمان جب مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو تو قرآن کے حاملین نے تو کہتے ہیں نا۔ قرآن مجید نے جب اہل کا لفظ استعمال کیا تو اہل التورات، اہل الانجیل کیا کہ استعمال کیا، یعنی اہل تالمود تو نہیں کہا۔ تو جس وقت اصل کو بیان کیا جائے گا اور شناخت میں اس کو استعمال کیا جائے گا تو اسی کا ذکر ہونا چاہیے، لیکن ہوگا کیا، اس کے نتیجے میں اس فرع کو آپ اپنی شناخت قرار دے دیں، یعنی یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہوگا کہ چونکہ قرآن و سنت اجماع اور تواتر سے ملے ہیں، ایک قطعی حجت ہیں، ان کے بارے میں کسی تحقیق اور بحث کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ وہ اسی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں جس صورت میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے۔ اس مسلمان امت کا پورا علم اس کا ماخذ ہے، اس کے لیے کسی کتاب کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن جب آپ اس تیسری چیز کو اصل قرار دے دیں گے تو نتیجہ اس کا کیا نکلے گا، وہ یہ کہ ان دونوں کے بارے میں بھی پھر آپ وہ سب بحثیں کریں گے کہ جو ان کی حیثیت کو مجروح کرنے کا باعث۔ قرآن بھی سند غریب سے نقل ہوا ہے، قرآن مجید کے بارے میں بھی یہ کہیں گے کہ وہ سند غریب سے نقل ہوا ہے، پھر سنت کے بارے میں بھی یہ بحث ہی ختم ہو جائے گی کہ وہ روایت سے الگ ایک چیز ہے، وہ اخبار احاد سے الگ ایک چیز ہے، وہ اپنی جگہ دین کا مستقل ماخذ ہے، اس کے بارے میں کسی بحث و نزاع کا سوال نہیں ہے، اس میں کسی راوی کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ چیز جو اصل ہے، جو بنیاد ہے، جس میں دین مبنی ہے، اس کو آپ نے اٹھایا اور اٹھا کر نیچے ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے فیصلے میں بھی یہ طریقہ اختیار نہیں کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ جب درجات جنت میں حاصل کر لیں گے تو اوپر لے جاؤں گا، اور یہاں آپ اوپر کو نیچے لے آئیں گے، اصل کو فرع کی جگہ پر لے آئیں گے، اور پھر فرع کے بارے میں جو قاعدے اور اصول ہوں گے ان کا اطلاق پھر آپ اصل پر کریں گے۔ تو میرے نزدیک یہ آخری درجے کی گمراہی ہے جو بعض اوقات لوگ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو چوتھی چیز اس معاملے میں یہ ہے۔ اور پانچویں چیز کیا ہے؟ پانچویں چیز وہ ہے جس کو ہمارے ہاں علم کی دنیا میں ابتداء کہا جاتا ہے، یعنی آپ دین میں کوئی بدعت ایجاد کر لیں۔ اس کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے نا، یعنی بنیادی حرمتوں میں بیان کیا ہے، شرک کو اور بدعت کو۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، آپ یہ جانتے ہیں کہ جو تنبہ فرمایا اور بار بار فرمایا، اور یہ معلوم ہے کہ ہمارے جمعے کے خطبے میں اس کو شامل کیا گیا، اور حضور نے بھی ان موقعوں کے اوپر اس کا اعلان کیا۔ وہ کیا تھا؟ یہ کہ سب سے بری چیز یہ ہے کہ ان شر الامور محدثاتھا، کہ آپ دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کر دیں، دین میں کوئی نئی چیز داخل کر دیں، اور اسی کے لیے لفظ بدعت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ پھر یہ کہا کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں نا کہ آپ نے خود یہ لفظ استعمال کیا کہ بدعت معمولی سے معمولی بھی ہو تو ضلالت ہے، گمراہی ہے، یعنی وہی لفظ جو یہاں زیر بحث ہے، خود حضور نے اس کو بولا، اور پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ بھی بیان کر دیا کہ وہ کیا برا نتیجہ ہے۔ اب بدعت کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ اگر تو جزء میں ہے تو بس جزء پر حکم لگایا جائے گا۔ اس کی بڑی سادہ مثال ہے، جیسے ہمارے ہاں موت کے رسوم ہیں، ظاہر ہے کہ سب کے سب بدعت ہیں، لیکن اس جزئی پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ چیز یہاں سے اٹھتی ہے اور اصل پر چلی جاتی ہے، اصل پر جب چلی جاتی ہے تو اب گویا ایک بڑی گمراہی کے وجود میں آنے کے لیے بنیاد قائم ہو گئی۔ اصل پر کیسے جاتی ہے؟ اصل پر اس طرح جاتی ہے کہ جیسے ابھی ہم نے یہ بات واضح کی کہ دین کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن اور سنت۔ قرآن اور سنت کا فہم یہ قدیم میں بھی موجود تھا، یہ حال میں بھی سامنے آئے گا۔ اس فہم کی بنیاد پر اختلافات بھی ہو جاتے ہیں، یعنی اصل کی حیثیت کس کو حاصل ہے؟
اللہ کی کتاب قرآن مجید کو، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو۔ ٹھیک۔ اس کے بعد ہمارے پاس اخبار احاد ہیں جن کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ میں نے عرض کر دیا کہ ان میں تفہیم و تبیین ہوگی، ان میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کا بیان ہوگا۔ وہ دین کی کسی مستقل بذات چیز کو اپنے اندر لے ہی نہیں سکتے، کسی مستقل بذات حکم کی بنیاد ان پر نہیں رکھی جا سکتی۔ تو قرآن و سنت کو بھی سمجھنا ہے، اور اسی طرح روایات کو بھی سمجھنا ہے، اخبار احاد کو بھی سمجھنا ہے۔ بلکہ اخبار احاد میں تو پہلے ان کی تلاش اور جستجو اور ان کی تحقیق اور ان کے بارے میں صحت و ذوف کا حکم لگانا ہے، اس کے بعد پھر سمجھنا بھی ہے۔ وہاں دو کام کرنے پڑ جاتے ہیں۔ یہ سارا کام جو آپ کرتے ہیں یہ انسانی سطح کا کام ہے۔ انسانی سطح کا یہ کام جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں۔ یہ غلطیاں اور کوتاہیاں ایک پوری جماعت سے بھی ہو سکتی ہیں، عقلاً کوئی چیز مانے نہیں ہے، بڑے سے بڑے شخص سے بھی ہو سکتی ہیں۔ آپ ان میں سے کسی ایک شخص کے فہم، کسی گروہ کے فہم، کسی جماعت کے فہم، کسی امت کے فہم کو اصل بنا دیں۔ یعنی اب کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں فہم جو فہمی کے درجے میں رہنا چاہیے تھا وہ اٹھا اور وہ خود دین کا ماخذ بن گیا۔ یعنی جیسے وہاں یہ ہوا کہ اصل اور فرع کو ایک درجے میں رکھ دیا گیا، یہاں کیا ہوا؟ یہاں وہ چیز جو انسانی تھی، جس سے اختلاف ہو سکتا تھا، جس کے بارے میں ہمیشہ نظر ثانی کا کام ہوتا رہنا چاہیے تھا، اس کے بارے میں آپ نے یہ طے کر دیا کہ اس میں اب ادنیٰ درجے میں بھی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ اصول ہے جس کی بنیاد پر میں نے اپنی کتاب مقامات میں لکھا ہے کہ یہ جب یہ کہا گیا کہ دین اجماع و تواتر سے منتقل ہوتا ہے تو یہ تو ایک حقیقت کا بیان ہے، لیکن کسی دین کے حکم کا فہم ہے اور اس پر اجماع ہے، اور یہ اجماع حجت ہو گیا، یہ بدعت ہے۔ تو یہ اصول میں بدعت ہے۔ یعنی آپ یہ بات بیان کریں کہ لوگوں کے لیے فلاں شخص کی رائے سے اختلاف ناجائز ہو گیا ہے، آپ یہ کہیں کہ فلاں گروہ کی رائے سے اختلاف ناجائز ہو گیا ہے، آپ یہ کہیں کہ پوری مسلمان امت کے اجماع سے اختلاف ناجائز ہو گیا ہے، آپ ایک بدعت کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر پھر آگے دین کے لیے بڑھنے کا راستہ ہی بالکل بند ہو جاتا ہے۔ اسی پر میں نے یہ بھی لکھا ہے، اور اگر آپ اس میں اس مضمون کو پڑھیں تو اس میں اس کو استدلال کے ساتھ واضح کیا ہے کہ جب آپ اس طرح کی کسی تیسری چیز کو، قرآن اور سنت تو دین کا ماخذ ہے، قیامت تک رہیں گے، تیسری چیز کو دین کا ماخذ بنا دیتے ہیں اٹھا کے، تو آپ اصل میں کرتے کیا ہیں؟ چونکہ آپ انسانی فہم کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابل میں لا کر کھڑا کر رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں دین کی ریلیونس زمانے کے ساتھ ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ کیونکہ انسانی فہم، اس کی تو عمر اگر 200-400 سال ہو جائے تو اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ اس کی عمر تو 100 سال بھی نہیں ہوتی۔ یہ صرف اللہ کی بات ہے کہ جو قیامت تک کے لیے ریلیونٹ رہے گی، جس میں جو کہہ دیا گیا ہے وہ زمین آسمان بھی ٹل جائے تو کبھی ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر بھی کیا ہوا؟ یعنی جس طرح چوتھی بات میں میں نے عرض کیا کہ اصل اور فرع کو ایک درجے میں رکھ دیا گیا، یہاں اصل میں ایک چیز کا اضافہ کر دیا گیا، اور جب اضافہ آپ کر دیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ بدعت وجود میں آئے گی۔ وہ جزو میں ہے تو چلیے اس پر جزوی بحث کر لیں گے، وہ کل میں وجود میں آ گئی جب آپ نے اجماع کو دین میں حجت بنا دیا۔ اجماع سے مراد یعنی لوگوں کے فہم پر اجماع۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اور آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو ہمارے دین میں، ہمارے دین کے فہم میں، دین کی بصیرت میں، دین سے متعلق جو بحثیں ہیں، ان میں جہاں کہیں بھی خرابی پیدا ہوتی ہے وہ اصل میں انہی 5 پہلوؤں سے پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر دین پر غور کرنا ہے اور دین سے وابستہ رہنا ہے اور دین کے بارے میں بات کرنی ہے تو جس طرح شرک اور کفر کے بارے میں متنبہ رہنا چاہیے کہ وہ کہیں ہمارے یہاں ڈر نہ آئے، اسی طرح اس گمراہی سے بھی، جس کی 5 صورتیں میں بیان کر دی ہیں، آدمی کو دور رہنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کیسے پیدا ہوتی ہے۔ ہم سب بہت ہی تفصیل سے آپ سے جانا ہم نے 2 نشستوں میں کہ یہ گمراہی کوئی فکر کیسے بنتی ہے، کیا وجوہ اسباب علل ہوتے ہیں۔ 5 بنیادی اصول ہیں، دائرے ہیں، پرنسپل، پروٹوکول، جن کی اگر خلاف ورزی ہوتی ہے تو فکر کو گمراہی کہیں گے۔ ایک ضمنی سوال اس پہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارے ہاں جو مذہبی بحثوں کا دائرہ ہوتا ہے وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں یہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے، زال، مزل، گمراہی۔ اصول آپ نے واضح کر دی ہے کہ اس کے علاوہ کسی چیز پر اطلاق نہیں کیا جا سکتا، وہ پھر علمی اختلاف کا دائرہ ہوگا۔ آخر میں یہ بتائیے گا کہ مان لیا کسی میں یہ گمراہی پائی جاتی جو آپ کے اصولوں کے مطابق ہے،
اس کو بھی ذرا بیان کریں کہ گمراہی کی طرف پھر توجہ کیسے دلائی جائے گی، کیونکہ جو دوسرا آدمی اس اصول پہ کھڑا ہوا ہے وہ تو اس کو دین سمجھ کے کھڑا ہوا ہے نا۔ اس میں کیا شبہ ہے؟ ظاہر ہے کہ گمراہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کوئی شرک کفر کا حکم نہیں لگا رہے، آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں صحیح راستے پر نہیں رہے آپ، تو آپ دلائل کے ساتھ اس بات کو واضح کیجئے، اور دلائل کے ساتھ ہی واضح کیا جائے گا۔ یعنی یہ بات کہ کوئی شخص تعویل کی غلطی میں مبتلا ہے، وہ علمی استدلال رکھتا ہے، وہ اپنے رب کو اس کے لیے جواب دے لے گا۔ اس میں کسی فرد پر کوئی حکم نہیں لگایا جائے گا، کسی گروہ پر بھی نہیں لگایا جائے گا، اس بات کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اسی کو میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ ہم نہ کسی کے کفر کا فیصلہ کریں گے، نہ کسی کے ایمان کا فیصلہ کریں گے، نہ کسی کے ضال اور مضل ہونے کا فیصلہ کریں گے۔ ہم تو جو بات کہی جا رہی ہے اس کے بارے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے کہ یہ اللہ کے دین کے مطابق کفر ہے، یہ اللہ کے دین کے مطابق شرک ہے، یہ اللہ کے دین کے مطابق ضلالت یا گمراہی ہے۔ اس سے آگے آپ ایک قدم بھی نہیں بڑھائیں گے۔ آپ کی بحث علمی ہونی چاہیے اور شائستگی کے ساتھ استدلال واضح کرنا چاہیے۔ اس وقت بھی میں نے جو گفتگو کی ہے وہ کسی گروہ پر کوئی تبصرہ کرنے کے لیے نہیں کی، بلکہ وہ بنیادیں واضح کی ہیں کہ جو آپ کے پاس ایک معیار کے طور پر رہنی چاہیے تاکہ آپ یہ فیصلہ کر سکیں کہ کیا چیز شرک ہے، کیا چیز کفر ہے، کیا چیز گمراہی ہے۔ ٹھیک ہے ہم سب، یہ موضوع مکمل ہوا کہ گمراہی کے پیمانے معیارات کیا ہیں۔ 5 اسباب آپ نے بتائے 2 نشستوں میں۔